آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں دعا مانگنے کی بھی ترغیب فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، کہ ایک بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے وہ حالت ہوتی ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت قرب اسے مل جاتا ہے۔ اور وہ قرب کتنا ہے پتہ نہیں، آپ اس بات کو سمجھ تو لیں گے کہ قرب دیکھیں کتنا ہو گیا۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ سب سے زیادہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، کہ ایک بندہ جب نماز شروع کرتا ہے نا تو کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہان کا پروردگار ہے، جہانوں کا پروردگار، ابھی تک وہ جہانوں کا ہے۔ اور جب یہ بندہ سجدے میں گیا تو اب کیا بن گیا؟ سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے، میرا رب اعلیٰ ہے۔ اب وہ اپنائیت آ گئی اس میں۔ جب ایک آدمی کسی کو کہتا ہے یہ میرا ہے، کوئی بڑے حضرت یہ کہتے ہیں بھائی آنے دو یہ میرا ہے، اب بتاؤ یہ لفظ میرا کے اندر لذت کتنی ہے، اپنائیت کتنی ہے، مزہ کتنا ہے۔ اور اگر یہ کہتے بھائی آ جاؤ ہمارا آدمی ہے، تو اس میں مطلب یہ کہ بہت سارے تھے بھائی، وہ قربت وہ چیز نہیں۔ اس لیے نماز میں کھڑا ہوا ہے تو وہ رب العالمین کہہ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس پروردگار اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے، ابھی وہ رب العالمین ہے۔ اور جب سجدے میں چلا گیا تو ربی الاعلیٰ، اب میرا رب ہو گیا ہے۔ تو اس لیے یہ سجدے میں ایک بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا تم سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ لیکن اس کے اندر بھی یہ مسئلہ یاد رکھیں، سجدے میں دعا احناف کے ہاں یہ ہے کہ فرض نماز میں سجدے میں دعا نہیں ہوگی، ہاں نفل نماز ہوگی اس میں آپ سجدے میں، اس کی بھی دو شرطیں، ایک تو سجدے میں دعا کی، ایک تو نماز نفل ہو اور دوسرا عربی میں دعا ہو۔ پتہ چلا نماز پڑھ رہا اور سجدے میں جا رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، پٹھان کہہ رہے یا خدا معاف کوا، دا دعا قبول کوا، بس پھر نماز قبول ہو جائے گی۔ یا پتہ چلا بلوچ وہیں سے اڑے اللہ ہمارا بات سنو نا، تو اب وہ تو نماز گئی۔ تو ایک تو عربی میں دعا ہو اور دوسرا نفل نماز میں ہو، اور پھر آدمی سجدے میں جو دعا کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو اکیلا سجدہ جو کر رہے ہوتے ہیں نماز کے علاوہ، اور اس میں جا کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، اور ہاتھ ان کے یوں ہوتے ہیں کہ ہتھیلیوں کو رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے اور یہ پشت جو ہے وہ زمین پہ لگی ہوتی ہے، وہ سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں اور بہت جناب اب میری دعائیں قبول ہوں گی۔ سنت کے خلاف ایک کام ہوگا تو کہاں سے دعا قبول؟ سجدے میں ہاتھ یوں ہی رکھنے ہیں، ہتھیلیوں کا رخ زمین پر، پشت کا رخ آسمان پر۔ یہ سجدے میں جا کر جو یوں کر کے کر رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں میں بہت زیادہ پاکیزہ پارسا ہوں۔ یہ جو ہمارے اپنی بنائی ہوئی شریعتیں نا یہ بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یوں اس طریقے سے دعا نہیں ہوتی سجدے میں، سجدے میں یوں ہوتی ہے، عام حالات میں پھر یوں دعا ہوتی ہے، اور اس میں بھی بعض دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے بعض میں نہیں اٹھانے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہر دعا میں ہاتھ بھی نہیں اٹھانے ہوتے، جیسے اذان کے بعد بہت سے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں پھر ہاتھ اٹھا اللہم رب ھذہ الدعوۃ، بھائی اذان کے بعد دعا میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ جیسے بہت ساری جگہوں پہ دعائیں، کھانے کے بعد کی جو دعائیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا والی، ہاتھ اٹھا کے نہیں ہوتے۔ اب یہ بھی تو دعائیں ہیں نا جو ہم مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن وہاں ہاتھ تھوڑی اٹھتے ہیں۔ اب باتھ روم میں جانے کی بھی تو دعائیں، تو کبھی آپ وہاں پر دروازے پہ کھڑے ہو کے پہلے یوں کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر نکلے نہیں، جہاں ہاتھ اٹھانا ہے وہاں ہاتھ اٹھانا ہے، جہاں نہیں اٹھانا ہے وہاں نہیں اٹھانا، یہی تو کمال ہے۔ اب اٹھانے ہیں سجدے میں اگر دعا کرنی ہے تو ہاتھوں کا رخ یوں ہی ہو، نفل نماز میں ہو اور عربی کے اندر ہو، اس طریقے سے جو ہیں وہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔